میرا دوسرا سوال بھی قرآن مجید کے متعلق ہے کہ وحی کے لیے عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو آل عمران میں حضرت زکریا پر فرمایا فنادت الملائکۃ، ان کو فرشتوں نے آواز دی. پھر دوسری جگہ حضرت مریم کے متعلق بھی آتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یعنی یہاں پر جمع کا وہی آئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وحی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وحی کتاب نہیں ہے. جو جبرائیل کے ساتھ وابستہ ہے اور منسلک ہے وہ وحی کتاب ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں احکام و اوامر نازل ہوتے ہیں، اور ایسی رات میں نازل ہوتے ہیں جہاں جبریل اکیلا نہیں ہوتا بلکہ کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. اس لیے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں وحی ہے، جہاں آپ نے اب سوال اٹھایا وہاں وحی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، وہاں وحی ولایت کہہ لیں یا وحی محبت کہہ لیں، کسی انعام کی بات کرنے کی خاطر ایک وحی نازل ہو رہی ہے جو کتاب کا حصہ نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شریعت کے اوامر رکھتی ہے نہ نواہی رکھتی ہے. یہ وحی جو ہے یہ اس سے مختلف ہے جو کہ وحی کتاب ہے. وحی کتاب وسیع ہے، اس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور اس قسم کی باتیں بھی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی وسیع درجہ ہے. لیکن چونکہ وہ فرض ہے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس کو مانے، اس لیے وہ وہی امر بن جاتی ہے، اور یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے. یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا. جبرائیل ایک فرشتے اکیلے کے طور پر بیان نہیں ہوئے، وہ ان فرشتوں کے سردار ہیں جو پورا نظام کتاب کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کا گروہ ہے. اسی لیے فرمایا انزل فیہ القرآن، وہ جو دوسری آیت ہے من کل امر حکیم یفرق من کل امر حکیم. ایک سورہ قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل علیہم الملائکۃ والروح، تو روح کو اکیلا تو نہیں دکھایا، ملائکہ کا نزول روح کے ساتھ ہے. اس لیے یہ خیال کرنا کہ وہ اکیلا روح آتا ہے اور ملائکہ ساتھ نہیں ہوتے درست نہیں ہے. لیکن جب سردار کی جمعیت میں لوگ آتے ہیں تو بعض دفعہ صرف سردار کا نام لے دیا جاتا ہے. اکثر خالی جبریل کا نام لیے، جہاں تفصیل بیان ہوئی ہے وہاں فرشتوں کا نام بھی لے دیا گیا. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ سورت کے شروع میں ہی آیا تھا نا، جی سورۃ دخان کے شروع میں آغاز میں. ہاں یہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں کوئی حرج نہیں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. اس کتاب کا ذکر جو قرآن کریم ہے ایک یہاں آیا ہے. امر حکیم میں ہر بات کھول کھول کر فرق کر کے دکھائی گئی ہے، اور اسی کتاب کے ذکر میں سورہ لیلۃ القدر ہے جس میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام من کل امر سے بھی لگتا ہے اور سلام ہے حتی مطلع الفجر کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو من کل امر کا جو یہ لفظ ہے یہ اس کے ساتھ باندھ رہا ہے اس کو
کہ یہ وحی شریعت ہے. یہاں واضح طور پر کتاب فرما دیا گیا کہ کتاب مبین کے متعلق ایسی وحی نازل ہوئی جس نے ہر امر کے بارے میں فرق کر کے دکھا دیا. لیلۃ القدر میں یہی مضمون کھول کر بیان کیا اور اتنا منسلک ہے کہ اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں مزید بات وہ بیان کی جو اس میں نہیں ہے. یہاں نہ جبریل کا ذکر نہ فرشتوں کا. وہاں جبریل کا بھی ذکر فرمایا اور فرشتوں کا بھی. پورا گروہ ساتھ آیا ہے جو حفاظت کرتا ہو. منزلین کا ہاں؟ منزلین کا نہیں پڑھے نہیں لگے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. مرسلین ہے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. مرسلین کا مطلب ہم بھیجنے والے ہیں. جی. فرشتے مراد ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن ظاہر میں ذکر نہیں آیا. مگر میں نے اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ یہ مضمون بین ہی وہی ہے کتاب کے نزول کا جو لیلۃ القدر میں ہر قسم کے امر کے نزول کا ذکر ہے. اس لیے وہ نزول شریعت ہے. اور اس جگہ جو امر حکیم کا امر ہر قسم کے امر کے نزول کا ذکر ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ روح بھی آئے گا، یعنی روح القدس، اور فرشتے بھی اس کے ہمراہ ہوں گے بکثرت. سمجھے؟ اب رہا وہ معاملہ کہ اس میں ملائکہ کا نزول جو دکھایا گیا ہے، وہ دیکھیں ایک نبی اور غیر نبی کی وحی دونوں کے لیے خدا نے ایک ہی جگہ استعمال فرمایا لفظ ملائکہ. اور خوشخبریوں کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہے اور بعض حفاظتوں کے ساتھ تعلق ہے. دونوں جگہ یہ احتمال تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک ناپاکی کا شبہ ہے. تو ملائکہ ایسے ہیں جن کا نزول دو وجہ سے ضروری ہے. ایک حفاظت کی غرض سے، دوسرا بہت سے قوانین قدرت ہیں جن کو ایکسائٹ کرنا پڑتا ہے ایسے موقعوں پر جو عام جاری قانون سے مختلف ہیں. کسی کا وہ جو جنسیاتی خلیے ہیں ان سے تعلق ہے، کسی کا دیگر صحت کے امور سے تعلق ہوگا. تو حضرت زکریا کے معاملے میں بھی وہ فرماتے ہیں میں بوڑھا میری بیوی بانجھ. تو ملائکہ نہ اترتے تو پیشگوئی کیسے پوری ہوتی؟ ملائکہ نے خوشخبری دی ہے ہم ان سب طاقتوں پر مامور ہیں جو طاقتیں نظام ولادت کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ان پر ان کا راج چلتا ہے. اس لیے ہمیں خدا نے بھیجا ہے کہ تمہاری جو فکر ہیں وہ سب دور کیے جائیں اور ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. حضرت مریم کے معاملے میں بھی اس لیے ضروری تھا کہ آپ واقعہ تھیں، کسی انسان نے چھوا نہیں تھا. اس لیے اس نظام کو حرکت میں لانے کے لیے جو زندگی کے اندر تاریخی طور پر ملتا ہے لیکن انسانی زندگی میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملی، یعنی اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملی تھی تو نظر سے اوجھل رہی ہے. اس لیے خدا نے اس نظام کو حرکت دینے کے لیے جو انسانی زندگی کے خلیوں میں اور اس کے سابقہ تجارب میں شامل تھا فرشتوں کو بھیجا ہے. تو ایک صرف خوشخبری کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خوشخبری کی خاطر نہیں بھجوایا، ورنہ ایک فرشتہ بھی ذکر آتا ہے. ایک فرشتہ بھی تو آیا تھا محض خوشخبری کی خاطر نہیں بلکہ سارے نظام کو جس کا ان بظاہر ناممکن حالات سے تعلق ہے اصلاح پذیر کرنا اور اثر نو بعض مرتی ہوئی طاقتوں کو زندہ کرنا، یہ ایک سے زیادہ فرشتوں کو چاہتا تھا. بس دونوں جگہ ایک ہی جیسے حالات ہیں، ناممکن کو ممکن بنانا ہے، اس لیے فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے.